محمد أكرم يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا صل عليه وسلم يا رب صل على محمد صل وسلم عليه بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا رب صل على محمد فانبساق والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد صل عليه يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد
ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وصوف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك الصفا الأصفياء. السلام عليك السلام عليك زين
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل سلطانه الوالي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه
تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما ظهرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأزل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق حاج العبد المحبوب فانتصرت آثار صرفه في أوالم السعادة والغيوب فما زال هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظاهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برود العوالم بتراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كنسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أبراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرد من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما العنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا هدى العيون بما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرت رفعة بشعونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من خضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تنقل معانيه الجلال صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن وجدت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعب بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا اللهم صل محمدا وسلم عليه العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد رسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان في عليه ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة اندثر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بيده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر النادى يا خير معتمد الله 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 وأنت حقا قياس الخلق أجمعين وأنت حقا قياس الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي السماء
خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير معتمدي الله 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 وأنت حقا قياس الخلق أجمعين وأنت حقا قياس الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي سندي يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعي فروى الجيش بالمدد الله 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 إني إذا سامني ضيم يراوعني إني إذا سامني ضيم يراوعني أقول يا سيدة سادتي يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بالظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فلقد بينة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأزهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاقرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، والنور نير الأفكار زهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معسر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزاني لتدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راياته في الكون منشورة على ممر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفاته هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار لتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق
قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث. وقد عدت رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعانة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها وحملته برعاية الله كما ورضعنا حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد مشار من حمله وقرب أقطب رزين عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد بله وتنتشر فيه آثار مجد السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومزعني قد في هذه الذرة المكنونة والجهرة المنصونة والقرن كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفسيح العبارة بعلية بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغنام من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض السماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة الأشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تداخله في البطون والظهور. فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور
وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانطلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. شرق البدر علينا وختب بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام.
وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبز المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم بوقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عند
السلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أبدل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. Amin amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli watin wahin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walamma nazamal fikru min darariyal awsafil muhammadiyati uquda tawazatu ilallahi mutawasilan bisayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anjaz ala sayyifihi maskura wa filifihi mahmuda wa an yaktuba mali fil amalil makbulah wa tawazzuhi fi tawazzuhatil halisatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawazza'ul amalu fata'udu zafirah wa ala babi jati tuhattu rihalu fataksaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawazzahu ilaik bi asrafil wasail ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin. An tusalli wa tusallim ala tilkal jatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafizi sirik wa hamili rayati dawatika samilah. Al-abil akbar al-mahbubi laka wal muhassasi bisarfil abhar fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa mazhar. Qasim dadika fi ibadik wasakiku irsadika li ahli widadik. Sayyidil kaunain wa asrafil saqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi azalil hasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik tirabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahajan nabil karim wa natawassalu ilaika bisarafi maqamihil azim. Antulahizana fi rakatina masakanatina bi'aini in ayatik wa anta fazuna fi jami'at warina wa taqalubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antubalighuna bin sarafil qurbi ilaika wa ilaha jal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharaqna fihi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hajal habibi minal hadirin wa fi taraiki tibaihi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal muaddin wa li ahdika minal hafizin. Allahumma inna lana atman fi rahmatika hasati fala tuhrimna wa zununan zamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tuhayyibna. Amanna bika bi rasulika wa ma ja'a bihi minad din wa tawazzahna bi ilaika mustasfiin an tuqabilal mujniba minna bil ghufran an tuqabilal mujniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'amila bima amal.
وأن تجعلنا ممن نصر هجر الحبيب ووزره ووله وزهره وأم ببركته وصار في وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بلاد الحق في جميع والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الاستلاسل من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الاستلاسل من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الاستلاسل من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على جلابيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله مع أنصار مع رسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarram muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara kesemuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir melanjutkan majelis ta'lim kita, yaitu dalam rangka membaca kitab Mursyidul Amin. Salawat dan salam selalu tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pejuang, penegak, penerus agama Islam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa yanbaghi an tadhkura kibriya Allah wa azamatahu inda ruku'ika wa sujudika wa ta'allama dhalika bi sagharika. Wallahu birahmati ahal kalimun najatihi fala qalla min at-ta'allubi wal hudur biqalbika baina yadayhi. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit fahfaz zahiraka wa batin 'anil iltifati.
Wayambagi dan sugianya antazkura bahwa engkau mengingat kibriya Allah akan keagungan Allah, azamatihi dan kebesarannya, inda ruku'ika ketika engkau rukuk, wa sujudika dan ketika engkau sujud, wa ta'lama dan engkau meyakini dzalika akan demikian itu bisagarika dengan hinamu. Wallahu dan bermula Allah birahmati dengan rahmatnya halaka menjadikan kamu sebagai ahli dimunajatihi untuk bermunajat kepada Allah. Fala qalla maka tidak ada yang lebih kurang minat ta'adubi daripada beradab wal hudur dan ingat biqalbika dengan hatimu baina yadayhi di antara hadrahnya. Maknanya di dalam rahasia kita mengerja salat yaitu ada rukun rukuk dan rukun sujud. Di waktu rukuk kita membaca Subhanallahil azim wa bihamdihi. Di waktu itu kita ingat yang maha besar, maha agung itu Allah. Maknanya nang bakuasa, ma'atur, mencipta hanya satu yaitu Allah. Lalu kita ingat bahwa diri kita ini bersifat lemah dan hina. Maka di waktu rukuk itu sambil membungkukkan belakang, meluruskan betunduk di kita, tapi rukuknya kepada Allah, mengakui bahwa kita hina dan lemah. Maknanya kita jangan bahajat kepada makhluk, mencari kemuliaan kepada makhluk dan kebesaran, karena kemuliaan itu milik Allah dan kebesaran itu milik Allah. Kita dan makhluk yang lainnya sama sifatnya lemah dan hina. Itu ditunjukkan oleh satu rukun daripada rukun salat, yaitu di waktu rukuk, dan satu rukun daripada rukun salat di waktu sujud. Karena sesuatu yang paling mulia ya anggota kita yaitu kepala, yaitu sujud kepada Allah. Tapi sujudnya menyentuh tanah, kita menyentuh bumi. Tidak ada seseorang yang lebih mulia orang itu rukuk dan sujud kepada Allah. Kita di dunia ini aja sujud atau mencium di kita tangan orang tua, sangat mulia orang itu. Apalagi kepada Allah. Sedangkan di dalam diri kita hina dan lalai itu menjadi sifat manusia yang bebatang tubuh, beruh, bernafsu, bahati, bakal. Nah, sifat basariahnya, sifat manusianya terus menerus kayak itu lalai dan hina. Tetapi Allah tetap menerima dengan ada wujud kita sujud, wujud kita rukuk, seolah-olah kita tadi menjadi orang yang diberi oleh Allah keagungan dengan dijadikannya di anggota kita ibadah, yaitu rukuk di waktu berdiri, sujud di waktu berduduk. Itu sangat mulia.
Karena apa sebabnya? Karena tadi kita ini tetap lalai, orangnya lupa, dan tetap juga orangnya hina. Tetapi Allah mengangkat, dimasukkannya dengan orang yang rukuk dan orang yang sujud. Orang yang rukuk itu orang yang ingat kepada Allah, orang yang dimuliakan Allah. Orang yang sujud kayak itu juga orang yang ingat kepada Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, karena dia bermunajat menyebut Subhanallahil a'la wa bihamdi. Maha agung, maha suci Tuhanku yang maha agung dan seluruh pujian. Nah, seharusnya si manusia ini terus menerus bersyukur. Bersyukur aja, nah itu aja amaliyahnya. Namun umpamanya nih kita menjadi karyawan bekerja di suatu perusahaan, tapi kita ini kada disiplin, kada lawas dipacat orang, paling berapa hari karena kada disiplin waktu, apinya lalai. Sedangkan kita nah ini terus menerus kepada Allah Ta'ala lalai, tetapi Allah tetap kada memecat kita menjadi hambanya. Buktinya kita beribadah salat itu sangat bersyukur karena apalagi dicari itu dimasukkannya di dalam orang yang rukuk dan orang yang sujud. Nah, itulah makna engkau meyakini dengan hinamu, tetapi Allah dengan rahmatnya menjadikan dirimu menjadi orang-orang yang diakuinya untuk bermunajat kepada Allah. Artinya coba direnung-renung diri kita nah ini. Umpamanya kita nah ini diuji orang kada lulus rasanya salat itu. Namun mulai awal sampai akhir harus ingat kepada Allah. Artinya berujian itu kada lulus. Disuruh orang kita nih umpamanya berlomba, mungkin kita kada dapat nomor karena kita sangat jauh daripada banding orang-orang yang ahli. Orang kari ahli bacaan Quran. Orang yang seorang ulama dia ahli tentang pengertian Quran. Orang yang selalu cinta kepada Allah dia ahli dalam keadaan hudur, ingat kepada Allah. Kita ini merenung diri kita ini kada kari, kada ulama, kada juga orang yang cinta kepada Allah. Saraba sedikit, ada baca tapi sedikit aja. Ada ilmu cuma sedikit. Ada di hati itu cinta kepada Allah saraba sedikit. Tetapi Allah dengan rahmatnya terus menerus dijadikannya kita ini tetap orang-orang yang memuji kepada Allah. Kada diubahnya. Coba kalau diangkatnya hidayahnya, lalu kita menjadi orang yang non muslim, kada beriman lagi. Nauzubillah min dzalik. Nang dipujanya pangkat, kehormatan, harta. Dan betuhan harta, betuhan pangkat, betuhan kehormatan. Kenapa dicabut Allah hidayah? Sebabnya kada bersyukur. Apa yang kita dapat kita bersyukur. Alhamdulillah kita bisa salat 5 waktu, bersyukur salat 5 waktu bisa. Maka Allah memberi kenyamanan di dalam salat itu. Tambah lagi karena berasa nyaman. Lalu qabliyah ba'diyah. Qabliyah sebelum
salat fardu ba'diyah sesudah salat fardu, kecuali ba'diyahnya tidak ada setelah salat subuh, ba'diyahnya tidak ada setelah salat asar. Bisa salat sunnah bersyukur. Nah ini lalu dibawa sifat bersyukur itu kepada seluruh pemberian Allah, bukan salat saja, hidup ini Allah juga memberi. Setiap hidupnya ini ada sedikit menurut pandangan kita, padahal banyak menurut pandangan orang lain. Kita ini sudah berbicara tentang harta rasa sedikit aja, tapi kalau dibanding dengan orang lain kita tuh lebih. Kita makan 3 kali sehari, orang lain ada yang makan sekali sehari, ada yang kada makan. Nah kalau dibandingnya itu banyak ngarannya kita 3 kali sehari makan. Karena kita itu melihat sedikit, akhirnya kan menjadi pikiran. Pikiran yang ini mendesak supaya banyak. Itu yang lo jadi terganggu di kita urat saraf, stres selalu. Sebabnya kada bersyukur. Alhamdulillah ada. Kayak itu aja nang ada nih, nang alhamdulillah, nang kada ada jangan dipikirkan. Pahin memikirkan kada ada juga. Nang ada walau sedikit alhamdulillah, nang kayak ini bisa, kayak itu. Jangan melihat kepada orang yang lebih dari kita. Akhirnya kita lalu hidupnya ini seolah-olah seperti hampa. Ada artinya hidup. Karena memandang orang yang lebih, kada mensyukuri yang ada. Allah menyuruh kita bersyukur itu nang ada, bukan nang kada ada. Kalau nang kada ada diperintah nang apa-apa, hanya disuruh bertawakal, berserah diri kepada Allah. Nang ada, nang disyukuri. Kemudian nang ada nih rasa kurang, bersabar. Karena kita mungkin nafsu masih ada, tujuannya kada melihat pemberian rezeki datang dari Allah. Kita merasa sedang sudah berusaha ini dan itu, tapi hasilnya kecil. Berorang memancing itu sehari sudah seikung aja, pupuyu pulang, halus pulang. Nah lalu melihat kolamnya ini kena, mau dilihat kudapnya itu beretus pupuyunya, tapi seikung aja karena. Nah lalu akhirnya karena melihat kolam kena, kudapnya itu ikan banyak, timbul di hati sadih. Itu kan kesalahan nafsu ngadannya kayak itu. Apabila orang dapat mensyukuri yang ada, menimbulkan hidupnya gembira. Karena kehidupan ini sangat istimewa, yaitu Allah maulah kita jadi manusia. Jadi manusia ini untung sudah. Hendaknya pulang hidayahnya nur Islam, nur iman, untung benar. Islam mengamalkan apa? Islam itu hanya mengamalkan tunduk kepada perintahnya, menjauhi larangannya, memelihara lidah dan tangan daripada mengganggu saudaranya. Maknanya kita memandang kayak apakah modelnya saudara seagama. Kita kadang-kadang membentuk, jangan mengganggu. Islam tuh dengan lidah atau dengan tangan. Nah itu amalan zahirnya. Amalan batinnya tunduk dengan hukum Allah. Sifat yang keluar dari hati mengerja perintahnya karena tunduk, menjauhi larangnya karena tunduk. Allah yang memerintah, Allah yang melarang. Ibadah Allah nur iman di dalam hati.
meyakini, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah. Karena syahadah itu dua aja. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka meyakini kepada Allah itu kalaunya Rabb, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, sudah seluruhnya Allah Ta'ala nang hidup mati kita, gerak diam kita, ngatur kita hanya ridha. Nah itu di dalam hati hendaknya. Apabila di dalam hati kita begitu berjalanlah kehidupan ini, ada rasa seperti dungkul hati Allah Ta'ala, itu ngarannya imannya lemah. Karena hati ada kepada Allah itu i'tiradun. Sebabnya apa? Ada mampu diuji dengan makhluk. Makhluknya ini Allah Ta'ala jadikan ujian kita, termasuk diri kita ujian kepada kita. Jadi nang kita itu nang mengandung rahasia Allah. Kita ini sangat istimewa, batang tubuh ini di alam semesta, bumi ini, roh di hadrah Allah Ta'ala. Kalau ini istimewa pada manusia. Jadi adalah nang kaya manusia ini kadeda. Binatang batang tubuhnya di dunia, batang tubuhnya jiwanya pun di dunia. Malaikat rohani hanya menghadap pada Allah, tapi batang tubuhnya kadeda di dunia. Karena dia kada punya batang tubuh. Artinya tidak ada yang sesempurnanya dengan sempurnanya manusia. Makan minum manusia guring, tapi rohaniahnya tetap menghadap kepada Allah. Karena iman itu tadi percaya bahwa Allah nang matur menghidupkan, nah itu menghadap ngarannya. Tang tubuhnya ini di bumi aja. Aman aja belajar kayak itu bang bacaannya. Islam jahir pada anggota, iman hendaknya kan di dalam hati. Dalam hati kada di luar hati, di luar hati itu ngarannya bacaan. Di dalam hati ya masuk di dalam rahasia hati rohaniah ngarannya entah. Nah itu terus menerus menghadap kepada Allah. Si batang tubuhnya ini di dunia aja. Kada ada juga yang kaya manusia. Apabila manusia meninggal, batang tubuhnya dikubur orang. Rohnya tetap menghadap kepada Allah. Ada sebagian batang tubuh ini jadi tanah, tapi ada satu ujung sulbi kada mau jadi tanah, tetap jadi manusia. Kalau mulianya manusia dah. Dibakar kayak apa, kehancuran kayak apa, ujung sulbi tetap utuh. Kada mau hancur nah itu. Ditaruh di bawah laut kah tetap kada hancur. Ditaruh ke udara nang paling tinggi nang kada dari udara hampa tetap kada hancur juga. Ditaruh di api nang sangat panas walau matahari nang menyinar kada hancur juga ujung sulbi. Dihancur dengan tupan angin yang paling deras ujung sulbi tetap ada hancur. Karena dia Allah menjanji kepada manusia bahwa ujung sulbinya dikekalkan oleh Allah. Ada hancur, jadi kita nih ini ada yang ada hancur walau beda. Jadi kada aneh manusia kada hancur tubuhnya, ya kada apa-apanya Allah Ta'ala juga. Apa bingung-bingung tambah pikir. Begitu dibangkit manusia hidup kembali. Ujung sulbina itu sebagaimana hidup umur nang sedang kita umur anak muda 35-an. Tua kada, muda kada, sedang.
Maka dihalau oleh Allah Ta'ala si manusia ini, coba lihat mulianya. Allah Ta'ala menghalau menuju ke hadrat Allah, bukan dihalau menuju ke neraka, kada. Tapi manusia seorang kan berjalan, kenapa maka salah jalan? Orang menghalau supaya sampai kepada Allah. Isyaratnya diuji dengan ditambang amal, dihitung amal. Itu isyaratnya aja ujiannya. Sebenarnya yang ditamu itu pencipta. Kita ini apabila tahan-tahan dengan ujian ini kada selesai hidup. Maknanya kan kayak itu seluruhnya nih itu. Kalau wujud-wujud kita bertuhan kepada Allah, maka kada perlu lagi nang lainnya entah nang diingat, yang lainnya nang dijadikan mahabbah, nang lain entah kada perlu lagi. Boleh berturun kepada nang Allah perintah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Turun ke Rasulullah itu boleh aja, karena kada mampu langsung kepada Allah mahabbah. Turun ke Nabi Muhammad. Lihat aja seluruhnya itu, rokok tuh nang pertama mengerja adalah Nabi Muhammad. Sujud nang pertama mengerja adalah Nabi Muhammad. Karena sini Nabi dan Rasul. Setelah itu disampaikan kepada sahabat. Terus sampai ke kita. Baca aja riwayat hadis kah. Di waktu Rasulullah menerima salat, turun siapa nang dilajari pertama kali oleh Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah lalu kita apa nih? Kadang alih ke Nabi Muhammad na itu turunnya na itu menyakadakawa langsung kepada Allah. Karena Allah tadi maha suci, tapi Allah maulah ada manusia yang suci, tetapi bentuknya sama kayak kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bisa kita. Ternyata begitu kita rukuk, timbulkan mahabbah kepada Rasulullah. Di waktu sujud timbulkan mahabbah kepada Rasulullah. Di waktu duduk antara sujud timbulkan mahabbah kepada Rasulullah. Di waktu salam timbulkan mahabbah kepada Rasulullah. Baca wirid timbulkan mahabbah kepada Rasulullah. Isinya itu ibadah. Alam semesta diulah Allah Ta'ala supaya mahabbah kepada Rasulullah. Itu jadi mulianya kita itu. Jadi manusia tak ada nang kada dihancur, manusia dihalau menuju Allah, manusia tu diliputi rahmat Allah, manusia karena ada kekasihnya nang manusia juga, kita umatnya. Maknanya kita renung kembali. Jadi seluruhnya hanya otaknya ini istirahat memikirkan dunia. Diri dilihati siapa aku, dilihati siapa kita ini. Jangan kada binandu ke diri sendiri. Kalau kada binandu ke diri kita sendiri, tidak akan binandu kepada Rasulullah dan tidak akan bertemu. Kalau tidak bertemu dengan Rasulullah, kada binandu dengan Rasulullah, tidak akan kenal bertemu dengan Allah. Karena bersusun. Maka itulah hadis barang siapa kenal kepada dirinya, kenal kepada Tuhannya. Karena orang kenal kepada dirinya akan menuju cintanya kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ini yang menyampaikan orang itu kenal kepada Allah. Jadi kada perlu melihat-lihat ke lain-lain. Apabila kita ini diri kelihatan makhluk, orang lain makhluk itu juga. Apabila diri kita ini mengandung kebesaran Allah, artinya rahmatnya atau kurnianya, yang lain kayak itu juga. Sama pada makhluk juga kayak itu. Nah itu rahasia daripada rukuk dan sujud. Maka jangan sampai engkau kurang daripada peradaban dan hadir hatimu di hadirat Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala menghadap kepada orang yang salat selama tidak dia berpaling. Pelihara olehmu anggotamu dan hatimu daripada berpaling selain Allah. Maknanya di waktu salat
Rasulullah mencontohkan seolah-olahnya bukan manusia yang menghadap kepada Allah. Allah yang menghadap kepada manusia tuh. Selama si manusia yang mengandung rahasia Allah yang Allah hadap ini seolah-olah menghadap nih. Artinya melihat mendengar kepada kita tuh menghadap karena kitanya tuh selama kada berpaling. Makna berpaling merasa ada wujud kita. Apabila begitu merasa wujud kita hilanglah ta'alanya. Kita juga salah. Apalagi wujud nang di belakang, nang di depan, di samping kanan, kiri ada wujud kecongkongan, maka hilang Allah ta'alanya kadada. Itu dinamai berpaling. Coba kita lihat. Apabila ulun menghadap ke sana, ulun memandang ke sana. Apabila ulun berpaling, hilang nang di depan. Makna berpaling itu hilang. Kadada lagi Allah ta'alanya. Kita juga berpaling asalnya karena mengakui ada wujud. Kada syukur hidup. Maka disuruh oleh Imam Ghazali pelihara maknanya kamu harus mengerti betul-betul di waktu salatnya itu wujudmu jangan ada. Apabila ada wujudmu maka kamu berpaling dari Allah. Apabila wujudmu ada wujud orang nang di belakang di depan kamu dan seluruhnya maka kamu berpaling dari Allah. Apabila ada wujud bacaanmu, kamu berpaling dari Allah. Apabila ada wujud ingatanmu, kamu berpaling dari Allah. Apabila ada wujud kamu merasa kuasa, maka kamu berpaling dari Allah. Apa aja yang paling kecil wujudnya rasa ada, itu aja sedikit rasa ada, maka berpalinglah dari Allah dan Allah berpaling dari kita. Apa manfaatnya kalau Allah berpaling? Kita beribadah nih Allahu Akbar. Kita kalau merasa menghadap bahari, kemana menghadap? Karena kayak itu bacaannya Allah nang menghadap kepada kita. Nah kita ini diliputi rahmatnya menghadap nih Allah Ta'alanya nih. Kita kemana hadapnya? Aina matwalu pasama wajula di mana kamu menghadap kamu tetap Allah menghadap kepada kamu. Tetapi apabila kamunya ada berpaling, apabila kita berpaling walaupun menghadap ke Baitullah, kadada Allah Ta'alanya yang kita temui karena kita berpaling mengata bahwa ada wujud nang lain. Jadi sangat penting sekali pelajaran kalimah yang dipelajari oleh orang-orang dahulu, la haula wala quwata illa billah il aliyil. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan. Itu sangat penting untuk mengisi ibadahnya itu. Apabila ibadah itu berisi, berarti jiwa kita ini ada isinya. Itulah makna jangan berjalan mun kada berisi. Orang barin kada mau merantau kan kada berisi. Bukan nang berisi apa Allah Ta'ala tahu kan sudah. Karena di waktu merantau kita bertemu orang yang kada kita kenal. Sapir tajid iwadan aman tu fariquhu. Kamu musafir, kamu akan bertemu dengan orang yang kamu tinggalkan, orang lain pulang. Tetapi nang kada berubah Allah, nang kada berubah Rasulullah, kada berubah na itu. Ilmu nang kita pelajari kada berubah. Sapirnya daripada dunia, sapir kepada alam barzah, sapir kepada alam akhirat, sapir kepada terus lewati aja akan bertemu dengan Allah. Kita ini asalnya terpisah karena hidup di dunia aman tufariquhu tajid iwadan akan bertemu kembali. Tapi sapir arti sapirnya itu jangan ada kita. Boleh berpindah tapi orang mengaturnya. Kita cukup alhamdulillah bersyukur sudah. Jangan memikirkan terlalu panjang. Utak kada sanggup karena dunia ini sangat panjang. Dimisalkan oleh Rasulullah garis dunia ini melebihi daripada batas kemampuan kita. Amunnya dipikirkan utak kada sanggup. Tapi amunnya dijalani Allah nang maatur kada apa-apa biasa aja. Kayak kita sekolah juga mulai kelas 1 sampai kelas 6 sekolah madrasah nih. Sekolah awaliyah 6 tahun. Amunnya dipikirkan lawas. Tapi mau dijalani setahun, 6 tahun do satu mata.
Apalagi sanawiyah 3 tahun pulang, aliyah 3 tahun, 1 mat aja. Tapi mau dipikirkan lawas banana. Awaliyah 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, 6 12 tahun. Umur sudah 15 tahun. Mbah lulus madrasah, turun ulang pelajaran pondok. Kita turun 15 ditambah 12 jadi 27. Kalau betan aku kawin yang dipikirkan jadi sarabang alih juga manusia ngarannya. Dipikirkan bang coba dijalani 1 mat ya. Ya kawin itu kan ada batas umur. Ya orang 60 anak kawin boleh aja. Allah Ta'ala kan nang hati kita umur 100 sudah kawin papai. Boleh aja. Kan ada batas umur. Batas umur itu nang ada jadi pegawai. Bisa pensiun, wah benar dah orang dia mau lagi nerima. Tapi kalau sudah perjalanan kehidupan ini ada batas umur, makanya hidup ini melebihi daripada umur. Satu-satunya bersyukur. Maksudnya contoh orang sekolah, ya kita nang ini walaupun sudah kada sekolah tetap sekolah karena sekolah nang sebenarnya adalah pengalaman hidup. Sekolah nang awal kita tadi madrasah sanawiyah aliyah itu dasar memelihara jangan sampai salah jalan. Nah itu kan bilang sekolah ya tuh jalan kemana-mana kah? Nah tapi berusuk dia juga sekolah sudah tak padang kada sekolah. Nah hidupnya ini lebih panjang daripada sekolah nang kita 12 tahun tadi ada yang sampai 30. Hidup lebih panjang daripada sekolahnya. Hidupnya inilah yang benar-benar praktik waktu sekolah. Bujur ke Allah Ta'ala itu ada. Bujur ke Nabi Muhammad sayangan kita. Kita buktikan pelajaran itu buktikan di dalam perjalanan hidup. Kita seorang yang merasakan dasar nyaman orang dekat dengan Rasulullah. Dasar nyaman orang katuju mengingat Allah. Orang pindah ke report. Kita saraba kecukupan apa berlebih tapi report. Kenapa? Karena jauh daripada mengingat Allah, jauh daripada Rasulullah. Kita lihat aja perjalanan guru-guru besar itu apa sih dina itu? Karena dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah. Kuncinya adalah mahabbah, cinta. Sekadar cinta, sekadar itu dapat kesuksesan. Lihat aja memang lebih orang cintanya daripada kita kepada Rasulullah. Kita ini sudah orang awam pula cinta kepada Rasulullah kada. Orang sudah orang wali pula cinta kepada Rasulullah bilang nyawa ini taruhannya. Cinta kepada Rasulullah itu nyawa. Ada kita baca salawat aja sauting. Salawat kan 3 kali aja sehari. Artinya 2 ini sembahyang kada 3 kali aja. Banyak begawi asar parai. Karena bulik maghrib, salat isya, subuh, zuhur bahan mutagawi kada 2 parai. Salawat 3 kali. Cinta aja kepada Rasulullah. Tapi untungnya juga ada juga mengatakan cinta kepada Rasulullah. Biar sedikit asa ada cintanya. Tapi insya Allah salam ada cinta kada masuk ke neraka. Bahaya pakai itu bang bacaannya deh. Sekadar cinta, sekadar itu nilai kita di sisi Allah. Terserah kita aja. Cinta buktikan aja dengan tata cara kita masing-masing. Sunnah Rasulullah kan banyak. Kita aja lagi membuktikan jalani salah satu sunnah tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu menjalani ini syukur dan sabar. Syukur bisa mengerja, sabar kalau kada cocok dengan kehendak hati. Hati hendaknya kayak ini sekalinya berbeda dengan yang dituju. Jalani. Ngarannya kan sunnah Rasulullah. Setiap sunnah ada mengandung manis, ada mengandung pahit ujian aja.
baca tasbih aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nyaman bang, manis nih, karena ringkas, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi coba aja baca sampai ribu, capek aja juga, pahitnya capek kalau tak. Tapi ngarannya sunnah, gawe aja. Tasbih barang sauting, subhanallah, 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 karena Rasulullah baca tasbih. Ini niatnya mengikut Rasulullah baca tasbih sudah. Kenapa maka mengikut? Karena supaya Rasulullah ini aku cinta wan sidin, ada gawian sidin di dalam diriku. Biar sauting tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Kan baharinya mah baca tasbih, aku alim. Nah, lalu kada mau alim. Gitu orang kadang baca tasbih karena mengikuti Rasulullah, karena ada cinta wan sidin. Nah, subhanallah, subhanallah itu. Tapi gitu orang jadi biar bertanam tuh orang sepohon aja tapi nama makan buahnya. Seorang 1000 pohon tapi makannya tikus. Kenapa genang? Karena kada terpelihara. Orang nak menguntak Rasulullah terpelihara, orang nak kada menguntak Rasulullah kada terpelihara. Mati tengah jalan. Alam semesta ini Rasulullah asalnya. Menguntak sidin terpelihara. Hantu gan kada wani nafsu tunduk. Ada yang memberi mudarat kepada Rasulullah. Nah lalu maknanya kenapa? Oh kita terserah jalan baharinya. Bah kayak apa nih? Putar kembali. Berturun sedikit. Mutaba'ah kepada Rasulullah, timbulkan cinta. Timbulkan sayang kepada Rasulullah. Menyayangi batang tubuh kita, menyayangi Rasulullah. Menyayangi keluarga, menyayangi Rasulullah. Anak disayangi, bini disayangi, keluarga menyayangi Rasulullah. Karena Rasulullah sayang kawan keluarga sidin. Baca aja, enggak ada percaya. Ini bulan mulut kan, dengarkan lah. Rasulullah kayak apa keluarga sidin? Yakhdimu ahlahu, sidin jadi hadam, sayang artinya. Kadang sidin yumazu, sidin bergaya. Sayang artinya tuh. Jadi harus hati-hati memang ini. Tapi di dalam hati ini, nah di dalam hati ini orang kada tahu. Bahasa kita walaupun keluarga sudah di ujung, artinya mati ini dalam kubur, tapi sayangnya di dalam hati ini orang kada tahu. Kada berwujud lagi kalau newan kita nih, tapi sayang itu jangan dihilangkan. Apabila hilang sayang ke keluarga, maka hilanglah wujud Rasulullah. Sunnahnya di dalam diri kita. Tak tinggalin kita sauting. Kada kawan itu dihilang-hilangkan karena sidin kayak itu. Bacaannya tadi lah. Qala alaihi salatu min abdali yusalli wa la yuqtabu lahu min salati la nisbuha wa la thuluthuha rubuha la khumsuha sulusuha rusuluha yaqulu li rajul min salati ma aqala minha. Seorang hamba salat ia Allah kadang menulis salatnya separuh, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepersepuluh. Nang ditulis seseorang salat apa nang ia ingat. Ini isinya dah. Namun ingat Nabi Muhammad tulis orang tak. Kita kencungkung ya beda dah. Kalau ba'dhum ada yasjudu sajadah wa indahu anhu taqarraba bihi ila Allah wa la qasimat dzunubi sajadati ala ahli madinatihi la halaku. Seorang hamba salat dia melakukan sujud seolah dia berhampir diri kepada Allah. Jikalau dosanya sujudnya itu dibagi kepada orang yang ada di kota sabarataan mati. Karena inya merasa sujud kadada Nabi Muhammadnya ini kadada mahabbah Rasulullah. Nah Allah Ta'ala sujud luput kalau dah apa belajarnya itu makanya turun ke bawah Rasulullahnya harus ada. Kaifa dzalika yakunu sajidan indallah wa qalbu musaggin ila hawa musyadin libatilin qad istawalla. Seseorang sujud kepada Allah Ta'ala hatinya sujud kepada hawa nafsunya memandang bagi sesuatu yang kadada ya diri kita ngata
sungguh menguasai dirinya karena merasa wujud kita nang salah. Jadi kitanya tuh diganti dengan boleh rahmat Allah. Rahmat Allah itu kadalahin nama daripada satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, fadlullah sallallahu alaihi wasallam itu nama Rasulullah. Faslun bil qudwah al imamah, selesai pembicaraan salat tentang rahasianya. Jadi rahasia salat tidak lain harus tidak ada wujud kita. Itu aja. Boleh aman-aman naruh wujudnya pertolongan Allah. Boleh aja. Pertolongan Allah ini boleh. Jadi kada kita nang sembahyang itu pertolongan Allah. Itu paling di bawah sudah pelajaran kada ada lagi nang rendah pada itu. Kada bisa cinta Rasulullah itu belum bisa lagi. Kenapa? Karena merasa seorang nih, nah iya angga itu lalu hidup dengan para tolongan Allah. Kada sempurna bang dahulu barangnya asal jangan ada kita. Nah itu nada sauting jangan ada kita. Faslun bil qudwah imamah, pasal pada permasalahan orang salat berjamaah. Itu aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan perkasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia akhirah. Bismillah suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillah ya ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakratil mati wa najatan minan nar wa fadha hisab. Rabbana qulubana badasmanduka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum.